کہ قبائلی علاقوں کو نہ صرف باقی خیبر پختونخوا پورے پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے برابر لانا ہے، جس پہ یہ مقدمہ بھی چل رہا ہے. یہ صرف میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اچھا، یہ جو ہمارے افغان بہن بھائی ہیں، یہ ہمارے لیے بہت سخت ہے، کیونکہ ان سے جو ہے ہمارا تقریباً 40-50 سال کا واسطہ ہے، اور یہاں پر رہے ہیں، ہماری دوستیاں ہیں ان سے. اس میں ہمارا موقف سٹارٹ سے ہی تھا کہ وہ لوگ جو پاکستان کو نقصان پہنچا رہے، بے شک اگر فرض کرے ان کو نکالنا ہے تو نکال دیں، لیکن وہ لوگ جو پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، یہاں پر ان کے جو ہیں لیگل کاروبار ہے، یہاں پر ان کی جائیدادیں ہیں، تو وہ لوگ پاکستان کو ہی فائدہ دے رہے ہیں، کوئی نقصان نہیں دے رہے. وہ ہونے چاہیے. بہرحال نیشنل پالیسی ہے، نیشنل پالیسی کے تحت ان کو نکالا جا رہا ہے. تو خیبر پختونخوا حکومت کا تب بھی موقف تھا، آج بھی موقف ہے کہ اگر فرض کریں نیشنل پالیسی کے تحت ان کو ہم نے واپس بھیجنا ہے تو عزت اور وقار کے ساتھ بھیجیں گے، کیونکہ یہ ہمارے بہن بھائی ہیں. جو اگر پورا سننا ہے ٹھیک ہے، اگر سوال کرنا ہے سر. یہ پرسوں بارڈر جو کھلا اور اس میں بعض لوگ گئے، بعض رہ گئے، تو ان کے کھانے پینے کا اور ان کی رہائش کا بندوبست جو ہے صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کر رہی ہے، اور کرایہ بھی ہم ہی دے رہے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کے عزت اور وقار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. جو پکڑ دکڑ ہو رہی تھی اسی دن میں نے منع کیا تھا کہ کوئی بھی جو ہے ان کی بے عزتی نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ہمارے قابل احترام مہمان ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہم نے انسانوں والا اور پختونوں والا رویہ رکھنا ہے انشاءاللہ. 17 کروڑ کے دیے تھے انہیں. اچھا، پولیس کو آلریڈی میں پیغام دے چکا ہوں اور اپنی ایڈمنسٹریشن کو بھی. سر میں ذوالفقار علی شاہ، آپ نے بات کی اپنی کیبنٹ کے حوالے سے اور پرفارمنس کے حوالے سے، لیکن آئے روز جب ہم دیکھتے ہیں یہاں گڈ گورننس کا فقدان نظر آ رہا ہے. آئے روز سوشل میڈیا میں کچھ باتیں ہو رہی ہیں، لیکن آپ لوگ اس کو کاؤنٹر کیوں نہیں کر رہے؟ پہلی بات. سیکنڈ سر، آپ نے جلسہ جو نیشنل انٹرسٹ میں جو واقع کیا ہوا ہے، آپ دوبارہ وہاں یا بات کیوں نہیں گئے؟ آپ کی سنوں میں کیوں رہتا ہے؟ اور لاسٹ وہ خان کی صحت کے بارے میں آپ نے وعدہ کیا کہ میں آخر میں بتاؤں گا، اس پہ بات کر. اچھا، وہ تو باتوں میں نے آخر میں بتا دیا. عمران خان صاحب کی آنکھ کی حالت بالکل ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں جو ہے ویسا ہی ہے. 3 دفعہ ہاسپٹل لے جانے کے بعد بھی ان کی آنکھ میں بہتری نہیں آ رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ بشرا بی بی صاحبہ کی آنکھ کا مسئلہ بھی آ رہا ہے. تو یہ انتہائی افسوسناک ہے اور شرمناک ہے. ان لوگوں کو شرم آنی چاہیے جن کی وجہ سے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ کی یہ حالت ہوئی ہے، اور ان کے ہی قبضے میں ہے وہ. انہوں نے جو ہے ان کو ناحق قید کیا ہوا ہے، اور ان سب کو شرم آنی چاہیے. دوسرا، گڈ گورننس. جی دیکھیں، صرف گڈ گورننس ان کو نہیں نظر آ رہا جن کے پاس جو ہے ڈیجیٹل میڈیا ہے. ان کو نظر نہیں آ رہا جو تنخواہیں جو ہیں قلعہ بالا حصار سے لے رہے ہیں، اور وہ مسلسل جو ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے تحت روزانہ نئے پروپیگنڈے کر رہے ہیں. تو وہ جو ہے ان کو کبھی نظر بھی نہیں آئے گا. باقی جو ہیں میرے عوام مطمئن ہیں، میرے عوام جو ہیں مجھ سے اور پاکستان تحریک انصاف سے اور عمران خان صاحب سے محبت کر رہی ہے. جن کی ان جھوٹے پروپیگنڈ اور کچھ لوگ تو تنخواہ سے زیادہ لگے ہوئے ہیں، اور اس میں جو ہے ہمارے ایک دوست بھی ہیں. تو بہرحال اللہ خیر کرے. میں اس میں بتا دوں کہ آپ گڈ گورننس کی بات کر رہے ہیں. پشاور ریوائٹلائزیشن کا پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں. رمضان میں 13 ارب روپے دیے، جو 10,68,000 لوگ تھے. پورے پاکستان میں پیٹرول کی قیمتیں بڑی. سی ایم صاحب پیٹرول کے ٹاپک کو ٹچ نہیں کر رہے، شاید میں کر دیتا ہوں. جس پہ سی ایم صاحب نے یہ جو ہے لاک ڈاؤن لگانے کی بات کر رہے تھے، سی ایم صاحب نے وہاں پہ مقدمہ لڑا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پشاور کی مارکیٹیں جو ڈویژنل ہیڈ کوارٹر، اس کو بھی 9 بجے تک کا ٹائم رکھا ہے. انہوں نے کہا کہ ایک طرف میری عوام جو ہے پیٹرول کی اور مہنگائی سے پس رہی ہے، اور دوسری طرف میں ان کو روزگار بند کروں. تو یہ چیزیں. پھر اب اس کے بعد موٹر بائک کا پیکیج، آپ کو یاد ہوگا 55 روپے جب قیمت بڑھی، اگلے دن اسی جگہ بیٹھ کے سب سے پہلے انہوں نے اعلان کیا، اور اس پالیسی کو ایز اے نیشنل پالیسی اڈاپٹ کیا گیا، اور وہ اب 55 کی جگہ 100 روپے، اور ہم نے بھی اس کی ایپ لانچ کر دی ہے. پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ رمضان کا ڈیش بورڈ ہر کوئی دیکھ رہا تھا. جو آپ لوگوں نے کہا عید پیکیج ہو گیا، وہ بھی مجبوری تھی، کیونکہ ڈیٹا جب تک کلین نہیں ہوتا کیا کرتے.
تو وہ اب بائک کا بھی شروع کر دیا ہے، پھر جو ہے زراعت کا بھی شروع کر دیا ہے. بی آر ٹی کے کرائے کے سب سے پہلے اعلان جو ہے سی ایم صاحب نے کیا. اور آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں، شاید بہت سارے لوگوں کو یہ نہ پتا ہو، مہینے کا پشاور بی آر ٹی کا 800 ملین یعنی 80 کروڑ پہ تقریباً خرچہ ہوتا ہے، جس میں سے 550 ملین صوبائی حکومت دیتی ہے. یعنی کہ اگر یہ 550 روپے صوبائی حکومت نہ دے تو 3 گنا کرایہ ہو جائے. جو 20 روپے کی ٹکٹ ہے وہ 60 روپے کی ہو جائے، جو 80 روپے کی ٹکٹ ہے وہ 250 روپے کی ہو جائے. تو جو دوسرے صوبوں میں جو ایک ڈرامہ کیا گیا کہ 1 مہینے کے لیے ہم نے بس فری کر دی ہے، یہ تو جب سے بی آر ٹی چل رہی ہے سمجھ لیں ایک طریقے سے فری چل رہی ہے. اور اب سی ایم صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ باقی 7 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں بھی اسی سال میں بسیں اور یہ آئیں تاکہ پورا صوبہ اس طرح مستفید ہو. تو یہ گورننس کی سٹیپ ہے. باقی آپ لوگ رہنمائی کرتے رہتے ہیں، بہت ساری غلطیاں بیچ میں ہوتی ہیں. میں نے سی ایم صاحب ایڈمٹ بھی کیا اس دن کہ شاید ہو سکتا ہے کہ 10,68,000 میں 1,000 2,000 5,000 غلط لوگوں کو بھی چلا گیا ہو. تو یہ سسٹم میں ایوالو کرتے رہیں گے ساری. دیکھیں مسئلہ یہی ہے نا، خیر آپ سوال کریں لیکن پہلے میں اپنا شکوہ بھی تو بتاؤں نا. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے پہلے دن اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ مطلب تنقید برائے اصلاح کو ہم ویلکم کرتے ہیں، لیکن نان ایشوز کو ایشوز بنا کر لوگوں کو مینپولیٹ کرنا اور لوگوں کو بدنام کرنا یہ غلط بات ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کی صحافی برادری میں جو تنخواہیں قلعہ بالا حصار سے لے رہے ہیں وہ مسلسل مطلب غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ان پر کسی نے آج تک ہاتھ نہیں ڈالا. آپ ذرا پنجاب میں ایک ٹویٹ کریں تو پھر جنازوں پر بھی کسی کو آنے نہیں دیتے. تو مطلب یہ خیبر پختونخوا میں جمہوریت ہے، خیبر پختونخوا میں آپ لوگوں کی ہی حکومت ہے جو ہر وقت آپ کے ساتھ کڑی رہی ہے اور انشاءاللہ کڑی رہے گی. لیکن کسی کے ذاتی ایجنڈوں کو پروموٹ کرنا اور ان کے ذاتی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ پوری دنیا جو ہے مجھے جانتی ہے. ابھی دہشت گرد اور اسمگلر سے بات جو ہے کرپشن پر آ گئی، اور کرپشن کا اگر یہ جو کرپشن کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ ثبوت ہوتے تو ابھی تک میرے ہاتھ میں جو ہے ہتھکڑیاں ڈال دیتے. تو یہاں پر کوئی کرپشن نہیں ہو رہی، لیکن ان کے کرپشن کے سارے راستے الحمدللہ میں نے بند کیے ہوئے ہیں. اور یہ جتنی بھی کوشش کریں، چاہے جعلی ٹھیکیداروں کو یہاں لائے، چاہے جعلی لوگوں کے لیے، یا چاہے جو کرپٹ اور 2 نمبر لوگ ہیں ان کی پروموشنز کے لیے، ان کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے جتنی بھی پروپیگنڈے کریں، میں نے اپنی پالیسی پر سٹک رہنا ہے انشاءاللہ تعالی. کس حوالے سے؟ اچھا نہیں، وہ تو مسلسل ہوتی ہیں. دیکھیں جی، ہمارا تقریباً قبائلی ایریا سارا افغانستان کے ساتھ ہے، اور ہمارے قبائلی لوگ جو 21-22 سال سے مسلسل افیکٹڈ ہیں جنگ کے، تو ان کے ساتھ تو اور روزگار ہے ہی نہیں. ان سے جو ہے ان کا روزگار چلتا تھا، ان کے جو ہے کاروبار چلتے تھے. ایک طرف آپ وہاں پر ملٹری آپریشن کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کی ناکام پالیسیز کی وجہ سے دوبارہ دہشت گردی آ گئی ہے، تیسرا آپ نے تمام اکنامک ایکٹیویٹیز وہاں پر بند کی ہوئی ہیں. تو وہ لوگ کہاں جائیں گے؟ وہ لوگ کیا کریں گے؟ تو یہی ہمارا موقف ہے کہ جو لوگ مسلسل افیکٹ ہو رہے ہیں، اور یہ صرف خیبر پختونخوا یا قبائلی اضلاع پر، تو وہ وہاں پر کیا مذاکرات کریں گے؟ ہم جانتے ہیں، کیونکہ ہم بھی پختون ہیں، وہ بھی پختون ہیں. ہمارا کلچر، ہماری ٹریڈیشن، ہماری نارمز، ہماری ویلیوز، تقریباً ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اللہ، ہمارا نبی سب ایک ہی ہے. تو اگر فرض کریں ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں ہم مثبت جو ہے فیصلے کریں گے، کوئی اچھا فیصلہ جو ہے پاکستان کے لیے لائیں گے. لیکن جن کا دین پیسہ، جن کا مذہب پیسہ، جن کا نبی پیسہ، جن کا خدا پیسہ، آپ ان کو بھیجیں گے تو وہ پیسہ لے کر بھی نہیں آئیں گے. باقی چیزیں تو چھوڑ دیں. قیمتیں جو کم عالمی مارکیٹ میں 25% کم ہوئی، کل پیٹرول کی قیمتیں ہاں تو بات ختم ہو گئی. ددی جواب ورکم کا سوال کے. ہاں دیکھیں، جو عمران خان صاحب کی ہدایت ہے وہ ہمارے لیے آخری ہدایت ہے، اس پر تو اس کے اوپر ہم بات نہیں کر سکتے.
اگر فرض کرے انہوں نے خیبر پختونخوا میں جلسے کا کہا ہے تو خیبر پختونخوا میں جلسہ ہوگا، ضلع جو ہے وہ تمام جتنی بھی لیڈرشپ ہے ان کے مشاورت کے بعد فائنل ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ کل تک جو ہے وہ سامنے آ جائے گا۔ دوسری بات، پاکستان ہمارا ہے، چاہے ہم پنڈی میں جلسہ کریں، چاہے لاہور میں کریں، چاہے کراچی میں کریں، چاہے کوئٹہ میں کریں، تو یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے پرامن جلسہ کرنا۔ لیکن بدقسمتی سے جو غیر جمہوری لوگ ہیں وہ پاکستان پر مسلط ہیں اور وہ جمہوری ایکٹیویٹیز کو پروموٹ نہیں کر رہے۔ جی شیرانی صاحب، ہمارے بھائی ہو، ایسا لگے جو آپ نے گڈ گورننس کی بات کی ہے کہ سب کچھ اچھا پیش کیا جا رہا ہے۔ یہ سوال ہم اس لیے کرتے کم 3 سال بعد آپ سے ہوں گے، کم از کم آپ یہ تو نہیں بولے گے، کم از کم ہم شادی تو کرتے۔ آپ نے گڈ گورننس کی بات کی ہے، ہیلتھ میں ضلع کرم میں 55 پوسٹیں تھی اور اس پہ 67 افراد کو بھرتی کیا گیا۔ صرف 14 افراد میرٹ پر بھرتی تھے، ایسے لوگ بھی بھرتی ہوئے جس میں ایٹا پر بھی نکالی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، انکوائری رپورٹ بھی آ چکی ہے 2-3 مہینے کی ہو چکی ہے۔ ابتدائی وسائل تعلیم محکمے کے لحاظ میں PTC کے تحت وہاں پہ جو شرط ہے BA کے تحت لوگ بھرتی ہوتے ہیں اور FA اور میٹرک کے لوگ بھرتی ہوتے ہیں، یہ وہاں پہ سب کچھ نکالتے ہیں۔ ہائر ایجوکیشن میں جو یونیورسٹی ہے کوہاٹ اور وہاں پہ سلیکشن بورڈ مالاکنڈ میں خطوط بھی آپ 4 سال کر چکے ہیں کہ سلیکشن بورڈ میں وہاں پہ جو حقدار لوگ تھے ان کو محروم کر دیا ہے اور من پسند افراد وہاں پہ کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے سر ہیلتھ کے حوالے سے؟ یہ کرم کیا آپ نے بات کی ہے، اس پہ ہم نے کیونکہ یہ وزیر اعلیٰ صاحب سے پہلے کے ٹائم کی بھرتیاں تھیں، یہ آپ کو شاید پتہ ہو یا نہ ہو، اور اس پہ وزیر اعلیٰ کمیٹی بنائی، اس کی انکوائری ہوئی، اس کی جو ہے رپورٹ آ چکی ہے انشاءاللہ، اور بہت جلد آپ کے سامنے اس کو پیش کیا جائے گا۔ ہماری طرف سے انشاءاللہ اس پہ اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے گا اور وہ تمام بھرتیاں جو ہے کالعدم قرار دی جائیں گی۔ اچھا، اس میں میں مزید ایڈ کروں کہ کچھ اور ضلعوں میں بھی یہی ایشو تھا، لیکن یہ مجھ سے پہلے ہوا تھا۔ اس کے بعد ہم نے انکوائری کی اور ان کے خلاف جو ہے اسٹرکٹ ایکشنز لیے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مزید بھی لیں گے۔ تقریباً پورے صوبے میں 300 افراد سے زیادہ جو یا کرپٹ تھے یا کام نہیں کر رہے تھے یا جو ہے نااہل تھے، ان کو فارغ کر دیا گیا ہے اور گھر بھیج دیا گیا ہے، اور اس میں مزید جو ہے انشاءاللہ تعالی بہتری آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ 16,000 ٹیچرز بھرتی ہوئے ہیں، ایک بھی شکایت نہیں آئی، بہترین عمل ہوا۔ ابھی جو ہمارا پریزن ڈپارٹمنٹ ہے اس میں تقریباً 983 لوگ بھرتی ہو رہے ہیں، ان کے ٹیسٹ آ چکے ہیں، انشاءاللہ اپوائنٹمنٹ آرڈر 15 دن میں ہم ان کو دیں گے، ایک بھی شکایت نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو۔ اور اس طرح جو ہے 2400 ڈاکٹرز ابھی ہم 2400 ڈاکٹر ابھی ہم لے رہے ہیں انشاءاللہ، اس میں آپ کو ایک بھی شکایت نہیں آئے گی۔ تو یہ سسٹم کو ہم بہترین سے بہترین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بعض جگہ پر اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ حکومت جو ہے اس کی پشت پناہی کر رہی ہے، حکومت اس کے خلاف ایکشن لے گی انشاءاللہ۔ میٹرک کے پیپر تواتر کے ساتھ ہو رہے ہیں، 8 تک لگے ہیں، تو میں نے کہا اس کو بھی کوئی فیصلہ کر لیں۔ دیکھیں، اس پر باقاعدہ جو ہے پرسوں میں نے منسٹر صاحب کو کہا تھا کہ میٹنگ کریں۔ جو پیپر آؤٹ ہو رہے ہیں وہ ٹائمنگ کے بعد، اگر 9 بجے پیپر ہوتا ہے تو 9:30 پر 9:40 پر شاید کسی کو پیپر نہ آتا ہو، وہ باہر چلا جائے تو پیپر تو وہ اس کے ساتھ ہی رہتا ہے، تو وہ میڈیا پر جو ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا پر آ جاتا ہے۔ تو یہ جو ہیں صرف حکومت کو ملائن کرنے کی کوشش۔ ہاں، تھوڑے سے لیپسز ہیں، اس کو ہم بہتر کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور تمام بورڈز کے چیئرمینز کی میٹنگ ہو چکی ہے، پرسوں یا کل ہو چکی ہے، اس کا اعلامیہ بھی آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ تو جہاں پر لوپ ہولز ہیں ان کو ہم کور کر رہے ہیں، اور باقی جو ہیں جس طرح آپ کہیں تو وہ ڈیجیٹل میڈیا کی کہانی ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ ایک سینٹینس میں جواب دے رہے ہیں سر، آپ نے ہمیشہ ڈائیلاگ کی بات کی ہے افغانستان کے ساتھ، جو ایشو تھا جنگ بھی رہی، سیز فائر بھی ہوا۔ عارف نے بہت ڈیٹیل سے سوال پوچھا، لیکن آپ نے ہمارے لیے پورا وہ رسپونڈ نہیں کیا۔ ڈائیلاگ ہو رہا ہے وہاں پر، ٹھیک ہے آپ کی گورنمنٹ اس میں نہیں ہے، بٹ ایٹ لیسٹ دا پروسیس ہیز بیگن۔
ڈائلاگ اگر ہوتا ہے تو شاید ایشوز کا حل نکلے. جو آپ چاہتے ہیں شاید انہی تمام ایشوز کا حل نکلے. اس پروسیس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کیا آپ چاہتے ہیں کہ یہ چیز کنٹینیو رہے؟ دیکھیں ہم بالکل اس کے حق میں ہیں کہ ڈائلاگز کنٹینیو رہیں. ڈائلاگز ہی ہر مسئلے کا حل ہے اور اس سے جو ہیں تمام مسئلے حل ہوتے ہیں. ادھر ہمارا مدعا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کسی بھی پالیسی سے جو افغانستان کے ساتھ ہو اس سے ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف ہم مذاکرات کریں گے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو اعتماد ملے, ان کو اس کا حصہ بنائیں. جو یہاں پر قبائلی عمائدین ہیں جن کا ہزاروں سال سے وہاں پر واسطہ ہے, رشتہ ہے, وہاں پر آتے جاتے ہیں اور وہ لوگ ان کی قدر کرتے ہیں, ان لوگوں کو اس میں شامل کیا جائے. لیکن جب ہماری اس آپشن پر غور نہیں کیا جاتا تو ہم میں بھی شک اور شبہات پھر بڑھ جاتے ہیں کہ آخر مقصد کیا ہے. تو میرے خیال میں صوبائی حکومت خیبر پختونخوا کو, یہاں کے پولیٹیکل اور سیاسی اور مذہبی مشران کو اور ہمارے قبائلی مشران کو, ان کے نمائندے اس میں شامل ہونے چاہیے تاکہ یہ جرگہ جو ہے یہ مؤثر بھی ہو اور اس سے جو ہے کوئی نتیجہ خیز بھی ہو. Can you welcome the process? یس آف کورس. آپ نے عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں ملتوی کیا. آپ کی پارٹی کی کچھ رہنما اس پر تنقید کر رہے ہیں. قرم نشاد نے ٹویٹ کیا ہے کہ عمران خان نے یہ بھی ہدایات دی تھی کہ اگر مجھے آئسولیٹ کیا گیا تو پھر خیبر پختونخوا کو بند کیا جائے. تو اس پر عمل کیوں نہیں ہو رہا؟ اس پر کیا کہیں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ رمضان سے پہلے ایک کنٹینر بنایا گیا تھا آزادی امور, اس کنٹینر کا کیا بنا؟ اور ابھی آپ جلسوں کا اعلان کر رہے ہیں, تو کیا اسلام آباد کی طرف بات کا بھی کوئی ارادہ ہے؟ دیکھیں عمران خان صاحب کبھی بھی جو ہے ایک صوبے کی بات نہیں کرتے کہ خیبر پختونخوا بند کرو. خیبر پختونخوا نے تیسری دفعہ عمران خان صاحب کو ووٹ دیا ہے. عمران خان صاحب کی جب بھی یہ تقریباً 3 ہدایات مجھے آئی ہیں کل بشمول کل تک, اس کے ساتھ ساتھ مسلسل یہ ایک ہدایت لازمی ہوتی ہے کہ آپ نے خیبر پختونخوا کے عوام کو مایوس نہیں کرنا, وہاں پر توجہ دینی ہے. عمران خان صاحب کو گولیاں لگی تھی اور ہم نے یہاں پر موٹر وے بند کیا تھا, تو عمران خان صاحب نے 3 گھنٹے کے اندر جو ہے ہمیں یہ حکم دیا تھا کہ موٹر وے کھول دو, لوگوں کو تکلیف نہ دیں. تو اگر فرض کریں کسی کی یہ خواہش ہے کہ ہم خیبر پختونخوا بند کریں تو میں کسی کے خواہش پر نہیں جا سکتا, میں عمران خان صاحب کی خواہش پر جاؤں گا. عمران خان صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ اگر فرض کریں اڈیالہ جیل سے مجھے کہیں اور شفٹ کیا جاتا ہے تو پورا پاکستان بند کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس پر صرف خیبر پختونخوا نہیں, ہم پورا پاکستان بند کریں گے اور اس کا اعلان جو ہے ہم باقاعدہ کر چکے ہیں. دوسری جو جلسہ ڈیلے کی بات ہے, پوسٹ پون